تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر کی 17ویں شب ہے۔ کثیر عاشقان غوث الاعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ ہمارے یہاں تربیتی اجتماع 3 روزہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے مدرسین کا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا طلبہ کی پریشانی کی صورت میں، بیماری کی صورت میں ہمدردی کرنے کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمدردی تو کرنی ہی چاہیے، طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، ہمدردی سے دلجوئی تو ہوتی ہے۔ پھر عیادت سنت بھی ہے، تعزیت بھی سنت ہے، اس کا بھی فقدان ہے۔ یہ تو خیر یہ تو بہت زیادہ فقدان ہے اس کا۔ تو ہم لوگ تو وہ ہے کہ مرتا ہو تو پانی نہ پلائیں، ارے وہ حال مست ہے۔ جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن بعض ہوتے ہیں بیچارے جو کافی ہمدردیوں کے بھی خوگر ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ لاکھوں میں کوئی ہو، ورنہ دنیا دیکھی والی ہے، نہیں پڑی نہیں ہوتی۔ ہاں قریبی دوست ہے تو اس کو پوچھ لیا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں پوچھتے۔ جیسا اب یہ ایک مطلب ہمارا جو دعوت اسلامی ہے نا، یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، یہ یعنی ایک طرح کی گویا سلطنت ہے، یہ ہے نا، بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے۔ تو اس کا کوئی بھی فرد تکلیف میں ہو اور ہمیں پتہ چلے اور ہماری اپروچ ہو، اس تک اپروچ ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کی غمخواری کرنی چاہیے۔ اب میں تو جانتا بھی نہیں ہوتا ہوں، بارہ میں بناتا ہی رہتا ہوں نا، صوتی پیغام، سوری پیغام، میں تھوڑی جانتا ہوتا ہوں، پتہ چلتا ہے یا پیغام ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی کیا میں نے کہ مدنی چینل پر خبر دیکھی ہے اور میں نے سوری پیغام پہنچا دیا، دل خوش ہوگا، پھر ایک کا نہیں ہوگا۔ میرے پیغام سے خوش فہمی ہے میری کہ پتہ نہیں سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑے گی،
اور دعوت اسلامی سے محبت ان کو بڑھے گی. لیکن آپ کو ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن استاد اگر شاگرد کی دلجوئی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں بات کرے گھر والوں کو، استاد کی محبت پلس جامعۃ المدینہ کی محبت پلس دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہو، اس کا امکان ہے. رسالہ برے خاتمے کے اسباب میں جو حکایت آپ نے لکھی ہے تو اس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگرد کی عیادت کے لے گئے تھے، اور پھر جو ایک واقعہ ہوا کہ وہ بیمار تھے شاگرد، اور آپ اس کی عیادت کے لیے اسے گھر گئے تھے، اسے ملنے گئے تھے. اور اگر ہم دیکھتے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بڑی غمخواری اور بڑی خیرخواہی کی تھی، اور ان کے ساتھ بڑا پیارا برتاؤ رکھا تھا. اور نتیجہ ہم نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں کے کہاں نکل گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی غمخواری اور شفقت اور محبت کا انداز ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ان سب کے اور ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درست فرمائیں. سے بھی عیادتیں کرنا ثابت ہیں، تعزیتیں کرنا ثابت ہیں، تشریف لے جانا ثابت ہے عیادت کے لیے. یہ روایتیں سب پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، لیکن بس اپنے لیے توجہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے. ثواب کا کام ہے، بلکہ فرائض کے بعد افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. پاپا اسی طرح کسی کو خوشی ملی تو اب اس خوشی میں مبارکباد دینا بھی اہم ہے. ظاہر ہے، بالکل، یعنی اس سے بھی دلجوئی ہوتی ہے، اور اگر ہم مبارکباد نہیں دیتے تو اگلا بعض اوقات محسوس کرتا ہے اس کو کہ مجھے مبارکباد نہیں دی، اور پھر اس کے فاصلے ہوتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو وسوسے آئیں گے کہ یہ لگتا ہے میری خوشی میں راضی نہیں ہے. یہ خامخواہ کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں مزاج ہوتا وہ مبارکباد دینے کا، خامخواہ پھر شیطان اس کو دور کرتا ہے. ویسے آپ کے یہ مدنی پھول جتنے بھی عاشقان رسول کے مدارس و جامعات اور اس طرح کے ادارے ہیں، ان سب کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور پیغامات سے لگتا ہے کہ مدنی چینل پر بھی اس کے فوائد نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ بھی ایک مدنی التجا ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر 30 یا 35 طلبہ کرام کا ایک درجہ ہے، اور اس میں ایک طالب علم کی چھٹی ہو گئی، اور استاد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ چھٹی ہو گئی، تو استاد صاحب اس کو کوئی میسج کر دیں، واٹس اپ کر دیں، یا اللہ نے توفیق دی تو کال کر لیں گے کیا بات ہے آج درجے میں آپ نظر نہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. ایسا بھی ہونا چاہیے. ایسا کرتے ہوں گے، کوئی ہے کبھی کیا کسی نے؟ دیکھو ماشاءاللہ کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ہمارے اساتذہ ہیں ماشاءاللہ کہ جو اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ فلاں کیوں نہیں آیا. وہ کرنا چاہیے. یہ بھی اگر اچھی نیت سے کریں گے دل جوئی کی خاطر تو ثواب ملے گا، اور اگر سستی کی وجہ سے نہیں آیا تو شرمندہ ہو کر آ جائے گا. پاپا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے استاد ہیں، وہ مستشفیٰ سے جیسے گزریں گے نا تو بعض اوقات اندر دیکھ لیتے ہیں کہ طالب علم اگر داخل ہو تو پھر دل جوئی عیادت اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. میں کئی بار گیا ہوں مستشفے، لیکن بس یہ میری حفاظتی امور نے میرے پاؤں میں بیڑیاں لگا دی ہیں. اتنا اسپتالوں میں گیا ہوں میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے، ظاہر ہے کہ میرا حلقہ بہت وسیع ہے، اس لیے وہ ہر جگہ نہ میں عیادت کر سکتا ہوں نہ تعزیت کر سکتا ہوں، نہیں پہنچ پاتا میں. لیکن میں نے الحمدللہ بکثرت کیا یہ کام. ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ جیسے روز روز پہنچنا. ایک وقت تھا، اب یہ اتنے سارے لوگ جو جمع ہوتے ہیں کسی کے گرد، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ وصف عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے، تو کیا بعید کہ تاکہ لوگ اس کے قریب آئیں اور یہ میرے دین کی خدمت کرے. اب وہ اگرچہ بے نیاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بس جس کو وہ چاہے وہ کر دے. تو اللہ کی رحمت سے میں بہت اس معاملے میں آیا ہوں، بہت آیا گیا ہوں الحمدللہ. مگر وہ میرا دور تھا. اب میں نے جنازے اتنے پڑھائے کہ کیا کسی میں پڑھائے ہوں گے، پڑھائے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. قبرستان میں اتنی بار تدفین میں حصے لیے کہ شاید آپ لوگوں نے شاید ہی لیے ہوں. میرا دائرہ بہت وسیع ہے نا، روز اموات، روز امراض، تو ذرا میں تھک گیا. پھر کہاں پہنچوں. شادیوں میں نکاح اتنے پڑھائے میں نے، پھر تھک گیا میں. نکاح، ولیمہ، محفل نعت، پہلے بولتے تھے نا نعت خوانی، محفل نعت شروع بھی ہم نہیں کروائی تھی.
اور ڈھول باجے تاشے اور بھی فنکشن ہوتے تھے شادیوں میں، تو ہم نے یہ الحمدللہ یہ رواج ڈالا مدنی ماحول میں کہ نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی. اب وہ ایسا ہے کہ چل پڑا اللہ کی رحمت سے، چل رہا ہے اب تک الحمدللہ. تو میں ان میں بھی ایک کی شادی ہو تو 3 بار ان کے ہاتھ شرکت ہوتی تھی میری. شادی نکاح پڑھانے کے لیے، ولیمہ کھانے کے لیے، اور نعت خوانی میں حاضری لگانے کے لیے. ہمارے اسلام میں سوال کر رہے ہیں کہ امیر اہل سنت جب نکاح پڑھاتے تھے تو فیس کتنی لیتے تھے؟ میں عرض کر رہا ہوں میں نے اب تک تو نہیں لی، بلکہ بعض اوقات میں اپنے پلے سے کرایہ دے کر بھی گیا ہوں. یہ ثابت ہے میری ذات سے. کبھی نہ میں نے لی نہ مجھے دیتے تھے، پتہ کہ یہ لیتا نہیں ہے. اتنی اپنائیت اور اتنی محبت عیسائی بھائی مجھ سے کرتے تھے. عقیدت میں مجھے اب مشرق میں تو کبھی مغرب میں شہر کے میں نکاح پڑھانے جاؤں. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ حال میں نکاح ہو، اب میں پہنچ گیا جلدی سمجھ کر کے ہو جائے گا، پھر گھنٹوں یا گھنٹہ یا پھر وہ ٹہلنا ادھر ٹائم نکالنا، اور یہ تھوڑا پھر میں پیچھے ہٹنے کے اسباب میں سے اس طرح کے بھی اسباب کہ یار میں نہیں پہنچ سکتا، میں اور کچھ کام کروں کہ نہیں کروں یار. کیونکہ ان دنوں اگرچہ تحریری کام اتنے نہیں ہوتے تھے میرے، مگر میرے کام میری کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی مکتوبات کی. سارے لیٹر مجھے پڑھنے ہوتے تھے اور ساروں کے جواب بھی لکھنے ہوتے تھے. ایک دور یہ بھی تھا. آپ کو بے شمار ایسے اسلامی بھائی آپ بھی شاید ملیں گے جن کو پرانی میری تحریریں جن کے پاس ہوں گی، بہت سارے ملیں گے. میں نے بہت لیٹر لکھے الحمدللہ. اس کے فوائد بھی آتے تھے جس کو آپ مدنی بہار کہتے ہیں. پھر میں نے لکھوانے شروع کیے اسلامی بھائیوں سے، پھر چھپوانے شروع کیے. اب تو آہستہ آہستہ مجلس بن گئی لگی ہوئی. اب بھی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں میرے پاس، اگر میرے لیے اب دشواری ہوتی ہے کہ اور تحریری کام میرے رک جاتے ہیں. محمد رضا قادری مصباحی ہند کے شہر سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ جب نئے نئے تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں اسلامی بھائی تو خوب مطالعے کا پڑھانے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ جذبہ سرد پڑتا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جذبہ برقرار نہیں رہتا. برائے کرم کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے تاکہ ہم اسی طرح دین متین کی خدمت کرتے رہے. میرے گھر بار والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. آپ غالباً تدریس فرماتے ہوں گے، تو اس میں یہ کہ اول تو اس کے فوائد پر نظر رکھے بندہ، اور اگر اجارہ ہے تو اجارے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اجارے میں جو کام کرے گا اجیر جو ہوگا وہ درمیانہ اس کے لیے ضروری کہ درمیانہ کام کرے، نہ بالکل سست نہ بہت تیز بھی ضروری نہیں ہے. تیز کرتا ہے تو صحیح کر پاتا ہے تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو درمیانہ درجے کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر اب درمیانہ سے نیچے جائے گا تو اب اس کی تنخواہ جو ہے وہ متاثر ہوگی. تو اب یہ کہ اس کو تو تنخواہ کو متاثر کرنا نہیں ہے کہ جتنی سستی کی اتنی کٹوتی کروانی پڑے گی. تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ پڑھایا جائے. پھر یہ کہ آپ کے لیے جو علماء بنیں گے آپ کے ذریعے، پھر وہ علماء آگے بڑھیں گے، پھر دوسروں کو یہ عالم بنائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں ہوں کہ میں اعلاء کلمت الحق کر رہا ہوں، اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں، اور نیکی کی دعوت، دین کی تبلیغ، یہ ذرا پڑھانے کے ذریعے بھی ہے. تو اس کے اور علم دین پڑھنے پڑھانے کے تو فضائل بہت زیادہ ہیں. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میرا کلام سنے، اسے یاد رکھے، خیال رکھے اور پہنچا دے. اس کے تحت لکھا ہے یہ حدیث تا قیامت محدثین کو شامل ہے، یعنی اللہ تعالی حافظ اور مبلغ حدیث کو دنیا میں پھلا پھولا رکھے اور آخرت میں اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے اور اس زمرے میں داخل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبلغ کے لیے بھی اس میں بشارت ہے، درس دینے والوں کے لیے جو فیضان سنت کا مثلا درس دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی
اور جو علماء تدریس فرماتے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے اس دعائے مصطفیٰ میں بڑی بشارت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ سرکار فرما رہے کہ اس کو تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اب وہ تر و تازہ خدا بہتر جانے کہ اس کی تشریح کیا ہے، اس معنی میں تر و تازہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ جس کو سرکار دعا دے دیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا۔ اجابت یعنی قبولیت، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو درست، بلکہ قریب یہی ہے درستی کے زیادہ۔ اچھا تو اب شروع کی میں تجربات ہے میرے، تو میں یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے میری تفہیم کی، میں یہ کہنے لگا، نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ اب مانے نہیں مانے، عوام ہے نا یہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ریورس گیئر مارا، میں نے کہا وہی صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحیح ہے، یہ دونوں جگہ چل جائے گا۔ عوام کو تو علیہ کا اور علیہ کا فرق پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ علیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم عوام جب اپنے قریب والے یہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرے عوام بولیں گے یار ہم نے تو علماء سے اور کتابوں میں یہ دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو یہ علیہ کا وہ غلط یہ صحیح، یہ غلط وہ صحیح، عوام کنفیوز ہو سکتی ہے۔ تو پڑھنے والی عورتوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ کانوں سے سنا، لیکن جہالت۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی حرج نہیں کہنے میں، بھلے یا رسول اللہ کے ساتھ کہیں، علیہ کا وسلم ذرا زیادہ قریب ہے، لیکن یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ پر درود و سلام ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر درود و سلام، تو اس لیے وہ احتیاط عوام کی جو سمجھ میں آئے نا بات وہی کی جائے، ورنہ یہ بیچارے ان کو فتنے میں پڑتے دیر نہیں لگتی۔ کسی نے ہاتھ دھونے کو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے نا اس کو مستحب کہہ دیا تھا، وہ ظاہر کہ وہ وہی مولانا تھے اپنے مبلغ، لیکن وہ پڑھے ہوئے اور تھوڑا، تو اب ادھر کے علاقے والوں کو تشویش ہوئی کہ الیاس سنت بولتا ہے، یہ مستحب بولتا ہے، اور ہمارے مبلغین بھی سنت بولتے ہیں ہاتھ دھونے کو، یہ مستحب ہے، یہ عوام کے لیے۔ پھر میرے پاس آیا، میں پھر مبلغ کو سمجھایا اس کو، میں نے کہا یار جو سنت کہنے میں حرج کیا یار، یہ بیچارے مستحب میں نہیں سمجھتے، اور سنت کہنے میں جب حرج نہیں ہاتھ دھونا تو کیوں مطلب آپ جدت اختیار کرتے ہیں جس سے نفرت پھیلتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ عوام ہے، تو اس کو مطلب بڑی سنبھال کر چلانا پڑے گا آپ کو۔ آپ اپنے انداز اختیار کرتے رہتے ہیں، مجھے پتا ہے کیا کیا انداز آپ کے ہوتے ہیں، مبلغوں کے کیا کیا انداز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ اگر مبلغین کے انداز شرعاً درست ہیں تو مشورہ یہی ہے، کیونکہ یہ مبلغین عوام میں ہیں، آپ کے طلبہ آخر جا کر عوام میں ہی انہوں نے کام کرنا ہے، تو یہ کہ عوام کے انداز میں اور آپ کے انداز میں کوئی فرق نہ ہو تو اچھا ہے۔
شریعت کے مطابق. اچھا اب اگر عوام کا انداز جہاں غلط پائیں شرن تو ان کی اصلاح فرمائیں. نہیں اب جیسے آپ لوگ کہتے ہیں علیہ الرحمہ، عوام یہ نہیں کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ. پھر آپ لوگوں سے سن کر کوئی تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے تو علیہ الرحمہ کہتا ہے. اب میں کبھی یہ نہیں کہتا، اگرچہ درست ہے کہ یار ایک عوام میں چلے میں جو سیکھے جو کلمات، کیونکہ یہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو نہیں بولنا آتا. جب میں نے قریب سے بیعت کروائی ہے نا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بول سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بڑے بڑوں کو نہیں آتا اس کے صحیح حروف کی ادائیگی یا جو بھی ہو. تو غوث پاک کا نام لینا نہیں آتا. ربیع الاول آپ نے کبھی سنا ہے عوام سے؟ ربیع اول بولتے ہیں، 12 ربیع اول کو سنا ہے کبھی؟ ربیع الاول نہیں بول سکتے عوام، بول بھی لیتے ہیں لیکن ایک تعداد نہیں بول سکتے. تو ہم خیر وہ ربیع اول نہیں کر دیں گے، ہم نے ربیع الاول کا ہی مکلف کرنا ہے ان کو. لیکن کئی کلمات ایسے کہ جن میں حرج نہیں ہے بولنے میں. رحمت اللہ تعالی علیہ بھی درست ہے، علیہ الرحمہ بھی درست ہے. تو عوام رحمت اللہ تعالی علیہ بولتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں تو یہ ان کو مطلب یہی ہم بولیں. بلکہ میں تو وہ مقفع الفاظ بولنے میں زیادہ حسن پاتا ہوں، ہے نا. جیسے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی، حسن زیادہ آتا ہے، درست بھی ہے دونوں. ہمارے یہاں تو میرے رسالوں میں تقریباً اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ علیہ الرحمہ یہ ہمارا طبقہ جو ہے نا یہ فرماتا ہے. درست ہے، 100% درست ہے، لیکن ایک طریقہ ہو تو عوام کے لیے بھی سہولت ہے اس میں. ہم لوگوں کی بظاہر دل جو یہ میں لکھنے میں زیادہ تر میں یہ مقفع مسجع کی میری خواہش ہوتی، کر نہیں پاتا، خواہش ہوتی. اس سے کیا ہوتا ہے پڑھنے والے کو دلچسپی رہتی ہے، مزہ آتا ہے. اب ہر ایک کی تحریر جو ہے نا ہوگی نا تو وہ نہیں سب پڑھ سکے. اب جیسے یہ فیضان مدینہ، معنی فیضان مدینہ، اس میں ٹیکنیکلر ملے گی آپ کو. تحریریں جو ہے نا ان کی الگ ہوگی، ان کی الگ ہوگی. اب یہ رنگ برنگا مدنی گلدستہ ہے، لیکن ہر ایک کے مضمون میں پڑھنے والے کو لطف آئے یہ ضروری نہیں ہے. لطف اسی میں آئے گا جس میں جو تحریری یعنی کہ انشاء پردازی جس کو بولتے ہیں وہ کا فن جو جانتا ہوگا اس کا مضمون پڑھنے میں اس کو دل جمعی ہوگی، مزہ آئے گا پڑھنے میں. اور ہر ایک کو یہ فن ظاہر نہیں معلوم ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پیارے پیر و مرشد کس وقت آپ نے اپنی زندگی میں مطالعے کو بہت مجرب پایا کہ اس وقت کا مطالعہ بہت فائدہ دیتا ہے؟ مطالعہ لام پر زبر ہے. یہ ویسے مطالعہ اس وقت زیادہ مفید ہوتا ہے، جنرل مطلب جو سب سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی فریش ہو، اس وقت نیند بھی نہ چڑھی ہو، جلدی میں بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ سوار ہو، بھوک بھی نہ لگی بھی ہو، کوئی آ کر ملنے کے لیے بیٹھا ہوا بھی نہ ہو. کوئی بیٹھا ہوگا تو اتنا مطالعے میں توجہ نہیں، توجہ بٹے گی اس کی طرف. تو کوئی توجہ بٹانے والی چیز نہ ہو، شور شرابہ بھی نہ ہو، بچوں کا غل غپاڑا بھی نہ ہو. تو اس طرح ہر طرح سے یہ فریش ہوگا نا تو جا کر اس کا مطالعہ جو ہے نا اس کے لیے زیادہ مفید ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام ساجد نوید اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان ابو حنیفہ باب المدینہ کراچی میں تدریس اور نظامت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ نیو مدنی کالونی جامع مسجد فیضان اتار میں
امامت کے بھی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ روزانہ 2 درس دینے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بھی خود ہی لگاتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کی خبر ملی تو دل کو بہت خوشی ہوئی، تو میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے لیے اور ایک اپنے والد صاحب کے لیے بھی بکنگ کروا دی، اور میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ انشاءاللہ عز و جل اس جمعے کو اپنے بیان میں اس کی بھرپور ترغیب دلاؤں گا۔ تو الحمدللہ میں نے دلائی، تو ہاتھوں ہاتھ ہمارے تقریباً 26 نمازیوں نے اس کی بکنگ بھی کروا دی اور پیسے بھی جمع کروا دی۔ اس کے اندر ایک ایسے بھی میرے پاس رسالے کے پیسے آئے ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے، کہ اس نے کہا کہ یہ کسی مدرسے کے لیے اس کی بکنگ کروا دیں، تو اب آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کو کسی جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ یا کسی سنی مدرسے کے لیے اس کی بکنگ کروا دوں۔ جواب ارشاد فرما دیجئے، اور میرے لیے اولاد نورینہ کی دعا بھی فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدرسے سے تو یہ کہ مدرسے میں جہاں لائبریری ہو، ہر مدرسے میں لائبریری ہوتی ہے، ہوتی تو ہوگی، دار المطالعہ، لائبریری سے مراد کہ جہاں طلبہ بیٹھ کر مطالعہ کر سکیں، اساتذہ کرام بیٹھ کر مطالعہ کر سکیں، ایسے مدرسے میں دینا مفید ہوگا، ورنہ تو پڑھے گا کون اس کو؟ تو یہ آپ دیکھ لیں جہاں دار المطالعہ ہو۔ جامعۃ المدینہ کے لیے ضروری نہیں ہے، کہیں بھی مطلب آپ کو یوں لگے یعنی جہاں رسالہ نہ پہنچتا ہو نا وہاں پہنچانا مفید ہوگا۔ جامعۃ المدینہ والے تو پھر بھی باخبر ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے کہ ان کو حاصل ہو رام کہنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہمارے مختلف عاشقان رسول کا فیضان مدینہ میں آنا ہوتا ہے، تربیتی اجتماعات وغیرہ میں آنا ہوتا ہے، تو ایک ہماری قادری کابینات کا بھی آنا ہوا تھا، وہاں سے ایک اسلام بھائی کی واپس جانے کے بعد کال آئی ہے، یہ ہم آپ کو کال سنا رہے ہیں۔ محمد بلال اتاری، پیارے بجان ہم یہاں آئے تو سور مزہ آیا، پیارے بجان ہم یہاں سے گئے، کیفیت کی تعریف ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آئے، پیارے بجان کام کرنا دل چاہتا ہے تو مجھے دیوی کام کرے، آپ اس سے کام دعا فرما دیجیے پیارے بجان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کیا انہوں نے کہا ذرا یہ سمجھ نہیں آئی۔ قادری کابینات کے ہمارے بلال بھائی نواب شاہ سے ان کا تعلق، اور یہ یہاں سے واپس جانے کے بعد اپنے تاثرات دے رہے تھے کہ وہاں کے منظر یاد آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اور یہاں کچھ اس طرح سیکھنے کو ملا، اس طرح کے اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ تو کیا یہ اساتذہ کرام بھی جاننے کے بعد اس طرح کے جذبات اگر یہ شیئر کرتے ہیں، آپ کو بھیجتے ہیں، تو مدنی چینل پر چلائیں گے؟ بن پڑا تو انشاءاللہ چلائیں گے۔ دیکھ لو، اب وہ تھوڑی وضاحت فرما دیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اب جیسے ان کا دل چوٹ کھایا، یہ بولتے بولتے رو پڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اگر آپ کا بھی دل چوٹ کھائے تو آپ بھی تاثرات ریکارڈ کروا دیجئے گا، اگر وہ ان کی سمجھ میں آئے کہ چلانے جیسے ہیں تو انشاءاللہ یہ چلا دیں گے مدنی چینل پر۔ تو اس طرح ایک دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے، اس میں مدنی چینل کی رونق ہے، تو یہ تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے، ماشاءاللہ ایک سے ایک تاثرات اسلام بھائی دیتے ہی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلند